شروع میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ مکمل انسان نہیں بلکہ آدھی جن اور آدھی انسان ہے۔ پہلی رات جب حضرت سلیمان ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ سفر کے دوران جب لوگوں کو پیاس لگی تو آپ نے ہدہد کو بلایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ہدہد تھا۔ آپ نے تمام پرندوں کے سردار کو بلایا اور پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ ہی میں نے اسے کسی کام پر بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کیونکہ اس میں ایک خاص صلاحیت تھی۔ وہ اپنی چونچ زمین پر لگا کر یہ بتا دیتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کہاں اور کتنی گہرائی میں موجود ہے۔ جب اسے پانی تلاش کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ پہلے فضا میں بلند ہو کر زمین کا جائزہ لیتا، پھر اچانک اسی جگہ بیٹھ جاتا جہاں پانی ہوتا اور اپنی چونچ سے اس جگہ کی نشاندہی کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ فوراً زمین کھود کر پانی نکال لیتے، پھر وہی جنات تالاب، حوض اور نہر بنا دیتے۔ تمام برتن اور مشکین پانی سے بھر لی جاتی اور اس طرح انسان، جنات اور جانور سب سیراب ہو جاتے۔ پھر قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا، لیکن اس وقت ہدہد موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر حاضری پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نافرمان کو سخت سزا دوں گا، یا تو اس کے پر نوچ ڈالوں گا تاکہ وہ اڑ نہ سکے، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ یہ حضرت سلیمان کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی پرندہ نافرمانی کرتا تو اس کی پر نوچ لیے جاتے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے سزا مقرر ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی معافی کی صورت بھی ہے؟ جواب ملا کہ اگر تم اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتا دو تو سزا سے بچ سکتے ہو۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے ادب کے ساتھ جھک کر عرض کیا، اے عظیم بادشاہ، اللہ آپ کی حکومت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں اور وہ آپ کے علم سے باہر ہے۔ میں سرزمین سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، وہ کیا خبر ہے؟ ہدہد نے عرض کیا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنی قوم پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ نے اسے ہر نعمت عطا کی ہے۔ اس کے پاس علم، دولت، بڑا لشکر اور بہترین گھوڑے ہیں۔ اس کا تخت بہت بڑا اور خوبصورت ہے جس میں قیمتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم پانی تلاش کرو، پھر ہم تمہاری بات کی سچائی کو پرکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ ہدہد نے فوراً پانی تلاش کیا، جگہ بتائی، جنات نے زمین کھودی اور پانی نکل آیا۔ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دوبارہ بلایا اور ایک خط لکھ کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ خط قوم سبا کے پاس لے جاؤ اور ان کی جواب کا انتظار کرنا۔ اس خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے، تم سرکشی نہ کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ پھر ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ اس محل کی بڑی شان و شوکت تھی۔ محل کے ارد گرد پہرے دار مقرر تھے جو ہر وقت نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس کی فوج میں 12,000 جنگجو سوار تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک 1,00,000 سپاہیوں پر حاکم تھا، جن میں عورتوں اور بچوں کو شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ بلقیس ہفتے میں صرف ایک دن اپنی قوم کے معاملات اور ملکی فیصلوں کے لیے باہر آتی تھی۔ اس کا تخت سونے کے 4 ستونوں پر قائم تھا اور جب وہ اس پر بیٹھتی تو وہ سب کو دیکھ سکتی تھی، لیکن کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب کوئی شخص اپنی درخواست پیش کرنے آتا تو وہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہتا۔
پھر سجدے میں گر جاتا اور جب تک ملکہ اجازت نہ دیتی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ جب تمام فیصلے ہو جاتے تو بلقیس واپس اپنے محل چلی جاتی اور اگلے 7 دن تک کسی کو اس کے دیدار کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، بلقیس کا ملک یعنی یمن اس وقت ایک بہت وسیع اور طاقتور سلطنت تھا۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کے تمام دروازے بند ہیں اور پہرے دار سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ ہدہد نے محل کے گرد کئی چکر لگائے، پھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پہنچتا ہوا آخر ایک روشن دان کے ذریعے بلقیس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بلقیس اپنے 30 گزاوچے تخت پر سو رہی تھی، اس کے جسم پر ایک باریک چادر تھی۔ ہدہد نے وہ خط آہستہ سے اس کے پاس رکھ دیا اور خود اڑ کر روشن دان میں جا بیٹھا تاکہ جب وہ جاگے تو خط پڑھ لے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر بلقیس نہ جاگی۔ جب ہدہد کو لگا کہ وہ بہت دیر سے سو رہی ہے تو اس نے آ کر اپنی چونچ سے اسے ہلکا سا ٹھونکا۔ بلقیس کی آنکھ کھل گئی، اس نے آنکھیں ملی اور اپنے پاس ایک خط دیکھا۔ وہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ محل کے دروازے تو بند تھے، یہ خط یہاں کیسے پہنچا؟ وہ فوراً باہر نکلی اور پہرے داروں سے پوچھا، کیا کسی کو میرے کمرے میں آتے دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تمام دروازے بند تھے اور ہم پہرے پر موجود تھے۔ جب بلقیس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر اس نے فوراً اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا، مجھے ایک شاہی خط ملا ہے، میں فیصلہ کرنے سے پہلے تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ سرداروں نے کہا، ہم طاقتور اور بہادر ہیں، ہمیں کسی سے ڈر نہیں، آپ حکم دیں۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے تباہ کر دیتا ہے، اس لیے میں پہلے سلیمان کو تحفہ بھیج کر آزماؤں گی۔ پھر اس نے 12 غلام چنے جنہیں عورتوں کی طرح سجایا گیا اور 12 کو مردوں کی طرح تیار کیا گیا تاکہ آزمائش کی جا سکے۔ ان کے ساتھ قیمتی تحفے، خوشبوئیں، ریشم گھوڑے اور دیگر چیزیں بھی بھیجی گئی۔ اس عورت کو ہدایت دی گئی کہ وہاں جا کر ہر بات غور سے دیکھے اور واپس آ کر سب کچھ بتائے۔ مزید یہ کہ ایک سوراخ والی چیز میں بغیر انسان یا جن کی مدد کے دھاگا ڈالا جائے، دوسری چیز میں بغیر مدد کے سوراخ کیا جائے، خالی پیالہ ایسے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا، اور 1000 سوالات کا خط بھی دیا گیا۔ یہ سب لوگ تحفے اور پیغام لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ تحفے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ خوشی ظاہر کی نہ ناراضگی، نہ آگے بڑھے اور نہ ہی ہاتھ بڑھا کر انہیں قبول کیا، بس سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، زمین بھی اللہ کی ہے اور آسمان بھی اسی کا ہے۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پھیلایا، لہٰذا جو چاہے کھڑا رہے اور جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر ملکہ بلقیس کی نمائندہ خاتون دونوں اشیاء گوہر مہر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، ملکہ سبا کی درخواست ہے کہ ایک چیز میں بغیر انسان یا جن کی مدد کے دھاگا ڈالا جائے اور دوسری میں بغیر کسی مدد کے سوراخ کیا جائے۔ مزید کہا گیا کہ پیالہ ایسے جھاگدار میٹھے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا، اور غلاموں میں مرد اور عورت کو الگ کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور پہلی چیز اٹھا کر فرمایا، کون ہے جو اس میں دھاگا ڈالے بغیر انسان یا جن کے ہاتھ لگے؟ اس پر ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو کھجور کے درخت میں رہتا تھا آگے آیا اور کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں بشرطیہ کہ میری روزی کھجور میں مقرر کر دی جائے۔ چنانچہ اس نے دھاگا اپنے گرد لپیٹا اور سوراخ سے گزر کر دوسری طرف نکال دیا۔
اور اس کی روزی اسی پر مقرر کر دی گئی۔ پھر دوسری چیز اٹھا کر فرمایا، کون ہے جو اس میں بغیر کسی مدد کے سوراخ کرے؟ ایک لکڑی کا کیڑا آگے آیا اور عرض کیا، میں یہ کام کروں گا بشرطیہ کہ میری روزی لکڑی میں مقرر کر دی جائے۔ چنانچہ اس نے اس میں سوراخ کر دیا اور اپنی روزی حاصل کر لی۔ پھر پیالہ پیش کیا گیا تاکہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عربی گھوڑے منگوائے، انہیں دوڑایا، جب وہ پسینے سے بھر گئے تو انہی کے پسینے سے پیالہ بھر دیا گیا۔ یہی وہ پانی تھا جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ اس کے بعد مرد اور عورت غلاموں کو پہچاننے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا۔ جو لڑکیاں لڑکوں کے بھیس میں تھی انہوں نے ایک خاص انداز سے ہاتھ دھوئے جس سے پہچان ہو گئی کہ وہ لڑکیاں ہیں، چنانچہ انہیں الگ کر دیا گیا۔ پھر وہ غلام جو لڑکیوں کے بھیس میں تھے انہوں نے مردوں کی طرح ہاتھ دھوئے جس سے معلوم ہوا کہ وہ مرد ہیں، انہیں بھی الگ کر دیا گیا۔ اسی طرح مرد اور عورت الگ ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے 1000 سوالات کے تفصیلی جواب دیے اور اس کے بھیجے ہوئے تحفے واپس کر دیے۔ آپ نے پیغام دینے والی عورت سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے جو حکومت اور نبوت دی ہے وہ اس سب سے بہتر ہے۔ تمہارا مال تمہارے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بھیجا جس میں فرمایا، ہم تم پر ایسی فوج بھیجیں گے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے اور تمہیں ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا۔ ہدہد دوبارہ ملکہ کے پاس گیا اور جب اس نے خط پڑھا اور قاصدوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، یہ حکم آسمان کی طرف سے ہے، اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں۔ پھر اس نے اپنے تخت کی حفاظت کا انتظام کیا، اسے ایک کمرے میں بند کیا اور پہرے بٹھا دیے اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہدہد نے جا کر اطلاع دی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے سردارو، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اگر ملکہ کے آنے کے بعد اس کا تخت لایا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس پر ایک طاقتور جن نے عرض کیا، آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑے ہی وقت میں بلقیس کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح سے دوپہر تک لگتا تھا۔ جن نے کہا، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی، اس تخت میں جڑے سونے چاندی اور جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا اور میں جلد ہی اسے حاضر کر دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی کم وقت میں تخت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا عرض کرنے لگا، میں دعا کے ذریعے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کامیاب ہو گئے تو عزت پاؤ گے ورنہ شرمندہ نہ ہونا۔ چنانچہ اس نے وضو کیا، سجدہ کیا اور دعا کی تو فوراً ملکہ سبا کا تخت زمین سے غائب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر ایک شیشے کا محل تیار کیا گیا جس کے نیچے پانی بہایا گیا اور اس میں مچھلیاں چھوڑ دی گئی تاکہ نیچے کا منظر واضح نظر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست درمیان میں رکھی گئی اور ارد گرد انسانوں، جنات اور دیگر مخلوقات کی نشستیں ترتیب سے لگائی گئی۔ جب بلقیس کی آنے کی خبر ملی تو دربار تیار کیا گیا۔ جب بلقیس پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آزمائش کا موقع دیا کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر جنات کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے نکاح نہ کر لیں۔ روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی، اسی وجہ سے وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ جنات نے بلقیس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی، جیسے اس کی عقل کم ہے، اس کے پاؤں عجیب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حقیقت جانچنے کے لیے شیشے کے محل میں امتحان لیا۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو اسے یوں لگا جیسے پانی ہے۔ اس نے کپڑا اٹھایا تو اس کی پنڈلیاں نظر آئی، وہ بہت خوبصورت تھی اور جنات کی باتیں غلط ثابت ہوئی۔ وہ اپنا تخت دیکھ کر حیران ہوئی اور پہچان نہ سکی کیونکہ اسے محفوظ جگہ پر رکھا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا
اور ہم اللہ کے حکم سے تیار تھے۔ آخرکار بلقیس نے اعتراف کیا کہ وہ پہلے غلط راستے پر تھی اور اب اللہ پر ایمان لے آئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نکاح کیا اور اس کے لیے مزید انتظامات کیے گئے۔ نکاح کے بعد ان کے تخت اور محل کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ شیشے کے محل میں ہر چیز شفاف اور چمکدار تھی۔ پانی اور مچھلیاں ہر زاویے سے صاف نظر آتی تھی تاکہ محل کی خوبصورتی اور امتحان دونوں برقرار رہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دانائی اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان کے علم و فہم کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ عقل مند اور سمجھدار بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے ہر طرح کی راحت اور آسائش کا انتظام فرمایا۔ ان کے لیے نئے کمرے، پھول، خوشبو، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین ہر چیز تیار کر دی گئی۔ تحت کے ارد گرد پہرے لگا دیے گئے اور ہر طرف حفاظت کے انتظامات کیے گئے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور اپنے تمام معاملات پیش کیے اور ہر بات میں ان کے احکامات کی پیروی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی درخواستوں اور امور کا جائزہ لیا اور انہیں مطمئن کیا۔ بلقیس کے علم اور فہم سے خوش ہو کر آپ نے انہیں اپنے دربار میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے لیے ہر جگہ آسانیاں پیدا کرے اور انہیں ہر طرح کی خدمت فراہم کی جائے۔ محل میں موسیقی، خوشبو، روشنی اور پھولوں کے خوبصورت انتظامات کیے گئے تاکہ بلقیس کی آمد اور قیام شاندار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دولت، مال، جواہرات اور سلطنت کے انتظامات سے آگاہ کیا تاکہ وہ مطمئن اور خوش رہیں۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں علم الہی، عدل، رحم، صبر اور فرما برداری کے اسباق بھی سکھائے تاکہ وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ خود بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزاری، انصاف اور علم سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ کہ جنات اور انسانوں دونوں کے درمیان عدل انصاف قائم رکھنا ضروری ہے۔ بلقیس نے ان کی باتوں کو غور سے سنا اور ہر نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان محبت، احترام اور فرما برداری قائم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنی سلطنت، دربار تخت اور محل کی تمام شان و شوکت سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے علاقوں میں امن اور خوشحالی قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ بلقیس کے لیے تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ بلقیس نے بھی ان کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو حق اور انصاف کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور بلقیس کی فرما برداری کے ذریعے سبا اور آس پاس کے علاقوں میں امن، خوشحالی، علم اور انصاف قائم ہو گیا۔ آپ کی دانائی اور عدل کی بدولت انسانوں اور جنات کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہوا اور سب لوگ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھا اور ان کے ہر حکم پر عمل کیا گیا۔ دونوں کے درمیان محبت اور اتحاد کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی حکمرانی ایک مثال دور بن گئی جس میں علم و حکمت، انصاف، محبت اور فرما برداری کے تمام پہلو نمایاں ہوئے۔ دربار میں ہر انسان اور جنات کی عزت و احترام کے ساتھ خدمت کی جاتی تھی اور سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بلقیس نے اپنی عقل، حکمت، حسن اخلاق اور فرما برداری کے ذریعے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کی مثال بنا بلکہ بلقیس کے علم و فہم کی ایک مشہور داستان بھی بن گیا اور اس کی یاد ہر زمانے میں محفوظ رہی۔